ریاست آسام نے اقلیتی برادری یا مسلم رہنماؤں کی مخالفت کے باوجود 89 سالہ پرانا قانون ختم کر دیا ہے، جس کے تحت کم عمر مسلمانوں کی شادی کی اجازت حاصل تھی، جبکہ مسلمانوں نے اس اقدام کو انتخابات سے قبل ووٹرز کو مذہبی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش قرار دیا۔ کئی لوگ اسے UCC کا شروعات ہونا بھی مانتے ہیں، جیسے کہ بدر الدین اجمل بھی کہتے ہیں۔ بعض ماہرین اسے حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی کڑی قرار دے رہے ہیں۔ چند روز قبل بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں بھی ایک سے زائد شادیوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جبکہ ریاست آسام کی BJP حکومت نے بھی ایسے ہی اقدام کا عندیہ دیا تھا۔ ملک کے اندر مسلمان، مسیح برادری اور دیگر اقلیتیں اپنی روایات اور رسم و رواج کے مطابق ضابطوں کی پیروی کرتے ہیں، تاہم وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک بھر میں یونیفارم سول کوڈ متعارف کرانے کا عزم پہلے سے ہی ظاہر کر رکھا ہے۔ تاہم کئی مسلمان BJP پر ہندو ایجنڈا آگے بڑھانے، ہندو راشٹر کو بڑھاوا دینے، مسلمانوں پر امتیازی قوانین تھوپنے اور اسلامی شرعی اصولوں پر مداخلت کر کے کسی بھی طریقے سے قوانین لاگو کرنے کا الزام عائد کرتے رہتے ہیں، جس پر وقتاً فوقتاً BJP نے جواب بھی دیا ہے۔ آسام میں مسلمانوں کی آبادی 34% ہے، جو کسی بھی دوسری بھارتی ریاست کے مقابلے سب سے زیادہ ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے اس ہفتے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ آسام نے رواں ماہ 24 فروری سے مسلم شادیوں اور طلاق کے رجسٹریشن ایکٹ 1935 کو منسوخ کر دیا ہے۔ آسام میں شادی کے لیے دلہے کا 21 جبکہ دلہن کا 18 برس کا ہونا لازمی ہے، تاہم مسلم میرج ایکٹ اس عمر سے قبل بھی شادیوں کی اجازت دیتا ہے، جس کو سرکار نے ختم کر دیا۔ اتوار کو بھی وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما سے رائٹرز کے پوچھے جانے پر کہ کیا شمال مشرقی ریاست میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جا سکتا ہے، تو بسوا سرما کا کہنا تھا کہ ابھی فوری طور پر نہیں، لیکن کوششیں جاری ہیں، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اتراکھنڈ ملک کی پہلی ایسی ریاست بنی جہاں پر یونیفارم سول کوڈ سب سے پہلے نافذ ہوا، جس کے تحت تمام لوگوں کی روایات یا پھر ثقافت لگ بھگ ملتی جلتی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو براہ راست شرعی معاملات میں مداخلت مسلمان نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ان کے اوپر تھوپے جانے والا قانون یا ان کے ساتھ زبردستی مانی جا رہی ہے۔ کئی لوگ اسے اس اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ ریاست آسام کے اندر دور حاضر میں وہی اثرات مرتب ہونے لگے ہیں جو ملک کے اندر دیگر ان ریاستوں میں ہیں جہاں پر BJP کی حکومت ہے۔ حالانکہ کانگریس اس طرح کے بیانات سے بچتی رہی اور حزب اختلاف نے جم کر اس معاملے پر ابھی تک حزب اقتدار کو لتاڑا ہے۔ کئی مرتبہ آسام کے اندر مسلم میرج ایکٹ پر بات پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن اس بار سرکار نے سرے سے اسے ختم کرنے کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے نئی سیاست کو پوری ریاست کے اندر عام انتخابات 2024 سے قبل جنم دے دیا ہے۔